امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کشتی نجات ہے. سفینۃ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. امام حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. یہ جملہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جملہ زمین میں نہیں لکھا ہے. پیغمبر کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب میں معراج میں عرش پر گیا تو میں نے عرش پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا. اگر وہاں یہ جملہ دکھا گیا ہے تو اس کا مطلب جتنا امام حسین دنیا والوں کے لیے سفینہ نجات ہے اتنا ہی عرش والوں کے لیے بھی سفینہ نجات ہے. جتنا دنیا والوں کے لیے چراغ ہدایت ہے اتنے آسمان والوں کے لیے. یعنی کوئی ایک فرد، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو امام حسین کی ہدایت سے بے نیاز ہو. مجھے زیادہ باتیں نہیں عرض کرنا ہے. کشتی نجات کہتے کس کو؟ لائف بوٹ ہوتی کیا ہے؟ امام حسین کشتی نجات ہے، لائف بوٹ ہے نا. لائف بوٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ڈوبنے لگتا ہے تو ڈوبنے والا کشتی تک آتا ہے یا کشتی ڈوبنے والے تک جاتی ہے؟ جب کوئی ڈوبنے لگتا ہے تو ڈوبنے والا دوڑ کر کے کشتی تک آتا ہے یا کشتی ڈوبنے والے تک جاتی ہے؟ آپ بتائیں، کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک مدرس ہوں. اگر جب تک آپ چلیں گے نہیں میں بھی نہیں چلوں گا. کیا تو کون آگے بڑھتا ہے؟ کشتی دوڑ کے جاتی ہے یا ڈوبنے والا جاتا ہے؟ کشتی جاتی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں حسین کا غم ہے نا، یہ ہر ہلاکت والے کو ہلاکت سے بچا رہا ہے. یہ امام حسین کی کشتی ہے جو ہر جگہ رواں دوا ہے. یہ مجلسیں نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے. اس میں جو آ رہا ہے اس کا عقیدہ محفوظ ہو رہا ہے، اس کا عمل محفوظ ہو رہا ہے، اس کا اخلاق محسوس ہو رہا ہے. سیدھی سی بات آپ کر لیں، یہ بہت آسان کا مسئلہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کون. بہت ہی آسان چیز ہے، مشکل کام نہیں ڈھونڈنا کون صراط مستقیم پر ہے. آپ سے لوگ ملاقات کرتے ہیں. ابھی یہاں دعا کرائی گئی کہ میں فلاں آدمی کو کی بیمار ہیں، ان کی شفا کی دعا کیجیے. جب آپ کسی کی شفا کی دعا کرتے ہیں، خدا اس کو شفا دے، تو آپ دعا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فلاں صاحب بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفا کامل عطا کر. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین. کہ صاحب میرا بچہ بیمار ہے، شفا دے دے. میرا بچہ امتحان میں بیٹھ رہا ہے، دعا کیجیے کامیابی مل جائے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین. کچھ دنوں کے بعد آپ ملاقات کرتے ہیں، کیا ہوا کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، شفا مل گئی. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ شفا مل گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. کہ آپ کا بچہ امتحان کا ماشاءاللہ سے پاس ہو گیا، کہنے کہ الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب جب تک کوئی چیز نہیں ملی ہے آمین کہا جاتا ہے. جب مل جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. اب جو لوگ الحمد کے بعد آمین کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب اب تک صراط مستقیم ملی نہیں ہے. اگر مل گئی ہوتی تو الحمدللہ رب العالمین کہتے. تو جن کو مل گئی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اور جن کو نہیں ملی ہے ہم تھوڑی کہہ رہے بھائی.
آمین کوئی اور ہم تو نہیں کہہ رہے نا بھائی. ہمارے کیا آمین کہی جائے تو نماز باطل ہے. اگر ہمارے کیا الحمد کے بعد آمین کہہ دی جائے نماز باطل ہے. کس کا مطلب کیا ہے؟ نماز اس لیے باطل ہے کہ ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں ہمیں صراط مستقیم کا یقین نہیں ہے. تو اگر ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو صراط مستقیم پر کون ہے؟ ہم. تو نماز شب پڑھنے والے کو وہ یہ نہیں کہ تو نماز شب نہ پڑھو، پتہ ہے میں کہوں گا ہی پڑھے گا ضرور، اس کو نماز شب پڑھوائے گا ضرور، خلوص سے پڑھوائے گا، باقاعدہ پڑھوائے گا، 40 مولک دعا بھی کروائے گا، 300 مرتبہ الف بھی کہلائے گا. جب یہ نوجوان نماز پڑھ لے گا تو کیا کہے گا؟ اتنے لوگ سو رہے ہیں، ایک اکیلے تم ہو. اللہ نے سب کو نعمت دی ہے، ایک تم اکیلے جو شکر نعمت ادا کر رہے ہو. اب جب دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ یہ اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے گا. یہ احساس اس کو دھیرے دھیرے غرور میں مبتلا کرے گا. جب غرور میں مبتلا کرے گا تو عبادت کا مزہ تو کم ہو جائے گا. عبادت نام ہے احساس بندگی کا. عبادت بندگی سے نکلی ہے. جتنی بندگی بڑھتی جائے اتنا غلامی کا احساس بڑھتا جائے. اور اگر عبادت تکبر کا سبب بنے، خود پسندی کا سبب بنے، تو عبادت کی روح ختم ہو گئی ہے. شیطان نماز شب سے نہیں روکے گا، احساس سے بندگی کو سلب کر لے گا. اپنے کو بتایا کہ تم دوسروں سے ذرا سا بڑے ہو. یہ احساس بڑائی ہمیں بہت سی چیزوں سے اب ہم لوگوں سے بڑے ہو گئے، اب ذرا کنارے ہو گئے. دوستوں کے درمیان لے کے اپنے کے الگ محسوس کرنے لگے. یہ جو آئسولیٹ ہو رہے ہیں یہ بندگی کے ساتھ بندگی سے الگ کیے جا رہے ہیں. اور آپ یقین جانیے اس دنیا میں ساری قومیں یتیم ہیں، اکیلے ہم ہیں جو اپنے سر پر باپ رکھتے ہیں. باپ کا کام کیا ہے؟ باپ بچوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے اسکول کا، ان کی پڑھائی کا، ان کی کاپی کا، ان کی کتاب کا، ان کے ڈریس کا. باپ کبھی بھی بچوں کی تربیت سے غافل نہیں رہتا. لیکن بچوں کو باپ کے پاس جانا تو چاہیے. ہم باپ رکھتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں، رحیم رکھتے ہیں، مہربان رکھتے ہیں، اپنے درمیان رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. میں بڑے ادب سے ایک جملہ عرض کروں، کبھی آپ اس باپ کے دل سے پوچھئے جو اپنے بچوں کا ہر خیال رکھتا ہو. آپ یہاں شارجہ میں ہے، دبئی میں ہے، بہت سے لوگوں کی فیملی آپ کے وطن میں ہوگی، ہندوستان پاکستان میں آپ کی فیملیاں ہوں گی، لیکن آپ یہاں سے چھوٹا خیال رکھتے نہیں رکھتے. اسکول کی فیس ہے، بجلی کا بل ہے، بیماری کا علاج ہے، جو کچھ آپ یہاں کر رہے نہیں کر رہے. آپ کسی مجبوری کی بنا پر نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن آپ یہاں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کا پورا خیال رکھ رہے ہیں،
خود زحمت برداشت کر رہے ہیں، خود غربت میں ہیں، خود تکلیف میں ہیں، لیکن اپنے بچوں کی ہر آسائش کا خیال رکھ رہے ہیں. اگر یہ بچے آپ کو عید کے دن مبارکباد نہ دیں اور آپ کی خیریت دریافت نہ کریں تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ کبھی سوچیں. آپ صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ تاکہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو، ان کی فیس وقت پر ادا ہو جائے، ٹیوشن وقت پر ادا ہو جائے، ان کا گھر ہو جائے، مکان ہو جائے، میرے بچے تکلیف میں نہ ہوں. لیکن یہ بچے آپ کو عید میں بھی سلام نہ کریں، موقع پر میں آپ کو نہ پوچھیں، تو آپ کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ آپ چیزیں بھیجنا بند نہیں کرتے، آپ کی محبت پدری اجازت نہیں دیتی کہ پیسہ بند کر دیا جائے. لیکن جب آپ کو عید کے دن بھی فون نہیں آتا تو آپ کو اب تکلیف ہوتی نہیں ہوتی کہ دیکھو آج بھی میرے بچوں نے مجھے نہیں پوچھا، آج بھی میرے بچوں نے نہیں پوچھا. اگر ہم کو اتنی تکلیف ہو سکتی ہے تو آج جس کی بنا پر ہماری سانس آ رہی ہے، جس کی بنا ہمیں عزت مل رہی ہے، جس کی بنا ہمیں روزی مل رہی ہے، جو آج ہمیں بچا کے رکھے ہوئے ہیں، اگر آج ہم اس سے غافل رہیں تو اس غریب الوطن کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ غیروں سے تکلیف ہوتی ہے تو کم تکلیف ہوتی ہے، اپنوں سے جب تکلیف پہنچتی زیادہ تکلیف ہوتی. آج وہ بچا رہے نہیں بچا رہے ہیں. آج ہم بحیثیت قوم اگر باقی ہیں تو کس کی بنا پر باقی ہے؟ اب غور کریں، آج ہم بحیثیت قوم اگر باقی ہیں تو کس کی عنایتوں کی بنا پر باقی ہے؟ امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ سلام علیہ جن کے نام نامی سے یہ بارگاہ منصوب ہے، انشاءاللہ آپ سب کو خدا ان کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک صحابی ان سے ملنے کے لیے آئے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب سب لوگ جانے لگے تو یہ بھی اٹھ کے جانے لگے، تو امام کا کوئی کام نہ ہو تو رک جاؤ. یہ رک گئے، امام نے ان سے باتیں کی، دیر تک امام باتیں کرتے رہے. اس کے بعد رات میں کھانے کے وقت ہوا تو امام خود اپنے ہاتھوں سے سینی میں کھانا لائے، ٹرے میں کھانا لائے، کہا کھانا کھا لو. کھانا کھلایا. جب کھانا کھا چکے تو امام خود اپنے گھر تشریف لے گئے، ان کے بستر لا کے دیا، یہ بستر بچھا کے سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی. انہوں نے کھانا کھایا، بستر بچھایا اور سجدے میں سر رکھا. پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے اتنے لوگوں کے درمیان مجھے یہ عزت دی کہ امام نے مجھے روکا. پروردگار تو نے مجھے یہ شرف دیا، پروردگار تو نے مجھے یہ عزت دی، پروردگار مجھے تو نے وقار دیا، تو نے یہ چیزیں دی. کسی سے کہا نہیں، سجدے میں سر رکھ کر کے شکر ادا کر رہے تھے. پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے اپنے ولی کے نزدیک، اپنے حجت کے نزدیک مجھے باوقار بنایا، مجھے جگہ دی. کہنے کہ میں ابھی سجدے میں سر رکھ کے شکر خدا ادا کر رہا تھا کہ میں نے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کی. سر اٹھایا، دیکھا امام سرانے کھڑے تھے. اٹھو، کہ دیکھو کل جب گھر واپس جانا نا تو میرے اس ملاقات کو کیش مت کرانا. لوگوں کے سامنے بڑے ہو کے پیش میں آنا کہ مجھے بھی روکا ہے. مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، یہ بتائیے یہ ذہن کس نے پڑھا؟
امام تک اس نے خبر نہیں ہے تھی کہ کسی نے خبر دی ہو، ابھی کسی نے کہا نہیں تھا، سجدے میں سر رکھا تھا. یعنی امام وہ ہے جو ہماری فکر کی اصلاح کرتے ہیں، امام وہ ہے جو ہمارے خیالات کی اصلاح کرتے ہیں. آج ویسے ہی امام اس وقت زندہ ہے. میں نے تمہید اس لیے پڑھی تھی تاکہ اس کو کہ ہم جب مجلس شروع کریں گے تو اپنے امام کی سلامتی کی دعا کریں گے، تاکہ یہ دعا سبب بنے کہ ہم چند دن میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ کے کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکیں. اگر کوئی چیز ہم کو محفوظ رکھ سکتی ہے تو امام کی عنایت. میں لمبی تمہید اسی لیے آپ سے عرض کی کہ میری عادت یہ ہے کہ میں نے سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے کہ چونکہ یہ جگہ بڑی اہم ہے اور یہاں سے بہکنے کے امکان زیادہ ہے، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو امام وقت. آئیے ان کی سلامتی کی دعا کریں، پھر بات شروع کریں. اور میں روزانہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ مجلس سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس دعا سے مجلس کا آغاز کروں، تاکہ اگر ایک عنایت بھی امام عصر کی ہو جائے گی ہم شیطانی وسوسوں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. زیادہ باتیں نہیں، باقی باتیں مجھے کلرز کرنا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ آپ اس دعا کو بھولیے نہیں. کوئی غریب ہے جو وطن سے دور ہے، کسی کا بیٹا ہے جو اپنے ماں سے دور ہے، کبھی اس کی بھی غربت پر ترس کھائیں، کبھی اس کو بھی مجلس میں آنے کی دعوت دیں. اور یہ دوستو، میں نے بزرگوں سے سنا ہے، مرجع وقت آیت اللہ العظم آغا گل خوئی سے سنا ہے کہ انہیں اپنی واجب نمازوں میں 75 سال مجھے ملتا ہے کہ واجب نمازوں صرف اللہم کن کی دعا پڑھی ہے. نماز کے بعد دعا پڑھنا الگ مسئلہ ہے، اور نماز کے قنوت میں مسئلہ پڑھنا الگ ہے. نماز کے بعد پڑھنے کا مسئلہ الگ ہے وہ بھی، لیکن نماز میں پڑھنے کا مسئلہ الگ ہے. اگر آپ کسی بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں یا کسی رئیس سے ملنے جا رہے ہیں اور آپ اس سے ملاقات کا وقت ہے، تو آپ اس کی دوران ملاقات سفارش کریں گے وہ زیادہ اچھا ہے، یا ملاقات کے بعد واپس آ جائیں اور اس کے سیکرٹری سے کہیں بھیا یہ کام کرا دینا؟ اہمیت کس کی ہے؟ ملاقات کے دوران سفارش کرنا یا ملاقات کے بعد خط لکھ کے دے دینا؟ اگر آپ ملاقات کرنے کے آپ نے سب سے پہلے کسی کی سفارش کی تو رئیس اور بادشاہ کیا سمجھے گا کہ اس کی حاجتوں میں سب سے بڑی حاجت یہی ہے. یہ 10 حاجتیں لے کے تو آیا ہے، لیکن سب سے پہلے سے کیا تذکرہ کیا؟ تو بادشاہ کی ملاقات میں بات کرنے کا اثر اور ہے، اور بعد میں خط لکھ کے اپنی باتیں پیش کرنا الگ ہے. نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، نماز کے قنوت میں پڑھنے کا مزہ الگ ہے، تعقیبات میں پڑھنے کا مزہ الگ ہے. قنوت میں پڑھیے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور اگر آپ سب سے پہلے یہ دعا کر رہے ہیں
تو خدا بھی جانتا اس کی نظر میں نہ اس کی صحت ہے، نہ اس کی دولت ہے، نہ اس کا مرض ہے، نہ اس کا خاندان ہے، یہ صرف اپنے امام کو چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی بادشاہ سے ملنے گئے اور آپ نے وہاں کسی کی سفارش کی، اور سب سے پہلی سفارش کسی آپ کی اور آپ نے کی، تو یہ خبر جب اس غریب تک پہنچے گی جس کی سفارش کی ہے، تو آپ کو یاد کرے گا نہیں یاد کرے گا؟ کہ ہم شکر گزار ہیں آپ نے سب سے پہلے میرا تذکرہ کیا، تو جب آپ کی نماز امام کی بارگاہ میں پہنچے گی، وہ دیکھیں گے قنوت میں مجھے یاد کر رہا ہے، یہ اپنی بیماری کو یاد نہیں کرنا، اس کے گھر والے بیمار ہیں، نہ اس کو بیماری کی دعا کر رہا ہے، نہ اپنے رزق کی دعا کر رہا ہے، نہ اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے، کوئی دعا نہیں کر رہا ہے، یہ خالی میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو کریم کبھی بھی اپنے دعا کرنے والوں کو فراموش نہیں کریں گے۔